اب تو پابندی ہے نا، مرنے والا کہتا میرا تیجا نہ کرنا، میرا چہلم نہ کرنا، ایسی نیت نہ کر، پتہ تو قبر میں چلے گا۔ حضرت عبدالسلام رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے یہ بزرگ گزرے، مگر اس نے ایک طریقہ اپنا رکھا تھا، اس کا نام ہے عبدالسلام۔ پورے سمرقند کے علاقے کے اندر اس نے اعلان کر دیا تھا، یہ جو تم تیجا چیلم خیرات کرتے ہوئے ناجائز ہے، کوئی نہیں کرے گا، منع کرتا تھا۔ لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا، کچھ لوگ گھروں میں چھپ چھپ کے کرتے تھے۔ آخرکار علامہ صاحب کا انتقال ہوا، وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، مرنا تو ہے نا، چاہے ادنا ہو چاہے اعلیٰ ہو، مرنا تو ہے۔ وہ مر گیا، جیسے مر گیا اس کا خلیفہ اس کی قبر پہ بیٹھ گیا، مراقبے میں دیکھوں میرے پیر صاحب، میرے عالم صاحب، میرے استاد صاحب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا۔ جب دیکھا تو قبر کے اندر سے آواز دے رہا ہے، بیٹا واپس گھر جا۔ کیا گھر جا؟ کہنے لگا حضور کیا کروں؟ فرمایا جان پھنس گئی، جان پھنس گئی ہے، مصیبت میں آ گیا، کیا کروں حضور؟ فرمایا گھر والوں کو بول، گھر والوں کو جا کے بول جلدی صدقہ کریں، خیرات کا سلسلہ شروع کریں۔ آج پتا چلا قبر میں جانے کے بعد میں نے تمام مزاروں کو دیکھا، تمام مسلمانوں کی قبروں کو میں قبر میں جانے کے بعد تمام روحوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے پاس نور کی شکل میں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں اتنی رحمتیں کہاں سے مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ایولد صالحا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد پیچھے ہے، وہ ہمیں بھولی نہیں، کبھی نفل پڑھ کے یاد کرتی ہے، کبھی روزے میں روزہ کھلوا کے یاد کرتی ہے، کبھی خیرات کر کے یاد کرتی ہے، کبھی نفلوں میں کبھی خیرات میں یاد کرتے، وہ ثواب ہمیں پہنچتا رہتا ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ ثواب ایک کہتا ہے جی کیسے پہنچتا ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھی، تجھے کچھ نظر آیا؟ ثواب نظر آیا؟ کبھی نظر آیا نماز پڑھتے؟ قبول ہو گئی؟ بولا ہو گئی۔ میں نے کہا کیسے پتا چلا تجھے قبول ہو گئی؟ تجھے کیسے پتا چلا قبول ہو گئی؟ نفل کیسے پتا قبول ہو گیا؟ کہتے جی قرآن پڑھتے رحمت نازل ہوتے، دیکھی تھی۔ روزہ رکھتے کہ سارا دن رحمت برستی، دیکھی تھی؟ کہنے لگا نہیں، پھر تو یہ دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ تو دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو محمد کے دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی نے دیکھا تو تو دعویٰ کرتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کفن پورا سورہ دیتا ہے، جنت کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، کہتا ہے نا جو لگا کے آیا تھا دروازہ، کیسے کھلتی ہے؟ اگر تو اپنا دیکھنا کرے گا تو جب قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا دیکھنا کرے گا تو جنت الفردوس بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، آج تک تو میرے نبی کی پیروی کر رہا، اس نے کہا جلدی کر، خیرات کری۔ سناؤ ایک بڑے امام گزرے ہیں، قرآن کے بعد اس حدیث کو مانا جاتا ہے جسے بخاری شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے بولو؟ جس میں 7275 حدیثیں درج ہیں، حالانکہ امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری کا انتقال ہو گیا، کیا ہوا؟ اب دیکھو انتقال کیسے ہوتا ہے۔ جب انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ساتھ میں صدیق بھی کھڑا ہے، عمر فاروق بھی کھڑا ہے، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، حسنین کریمین بھی کھڑے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت عبد الواحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتے ہیں
یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا بلخ بخاری کا، امام بخاری حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہا، وہ آ رہا ہے جس جو ساری عمر قال اللہ وقال الرسول پر عمل کرتا رہا، جو میرے یعنی دین کو پھیلاتا رہا، میری حدیث لکھتا رہا، آج وہ آ رہا ہے تو میں نے چاہا اپنے مزار کو چھوڑوں، میرے یار بھی میرے ساتھ، میرے اہل خانہ بھی میرے ساتھ امام بخاری کا استقبال کر رہے ہیں۔ اٹھاؤ بخاری شریف کی پہلی جلد، اس کا مقدمہ پڑھو، پتہ چلے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو واقعی امام بخاری جبے میں، اعلیٰ جبے میں آ رہے ہیں، سج دھج کے آ رہے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا اسی دن امام بخاری کا انتقال ہوا۔ اب توجہ کرنا، امام بخاری کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ بولو کیا آ رہی ہے؟ میاں محمد بخش فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنہ عشق نمازہ پڑھیا، او جنہ عشق نمازہ پڑھیا، کدی نہیں مرے دے شک ہوئے تے ویکھ لیا کے مزاراں تے دیوے بل دے، او شک ہوئے تے ویکھ لیا کے مزاراں تے دیوے بل دے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میں نے امام بخاری کو دیکھا، میں نے پوچھا ما فعل اللہ